اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بینہ کی ترجمہ اور اس کی کچھ تفسیر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ لم یکن، وہ نہ تھے، الذین، جو لوگ، کفروا، کفر کیا، من، سے، اہل الکتاب، اہل کتاب، والمشرکین، اور مشرک، منفکینہ، باز آنے والے، حتیٰ، یہاں تک کہ تأتیہم، آئے ان کے پاس، البینہ، کھلی دلیل۔ جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکوں میں سے باز آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آئے۔ رسول، رسول، من اللہ، اللہ سے، یتلو، پڑھتا ہو، صحفاً، صحیفے، مطہرہ، پاکیزہ، اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آئے، اللہ کا رسول پاکیزہ صحیفے پڑھتا ہوا، فیہا، اس میں، کتب قیمہ، لکھے ہوئے مضبوط، اس میں لکھے ہوئے مضبوط احکام ہو، وما، اور نہ، تفرقہ، فرقہ فرقہ ہوئے، الذین، اوتوا الکتاب، وہ جو کہ کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب، الا، مگر، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتہم، جب ان کے پاس آ گئی، البینہ، کھلی دلیل۔ اور اہل کتاب فرقہ فرقہ نہ ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس آ گئی کھلی دلیل، وما، اور نہ، امروا، حکم دیا گیا، الا، مگر، لیعبدوا، یہ کہ عبادت کریں، اللہ، اللہ، مخلصین، خاص کرتے ہوئے، لہو، اس کے لیے، دین، حنفاء، یک رخ، ویقیموا، اور قائم کریں، الصلاۃ، نماز، ویؤتوا، اور ادا کریں، الزکوٰۃ، زکوٰۃ، وذالک، اور یہ دین، القیمہ، نہایت مضبوط ہے۔ اور انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے خالص کرتے ہوئے دین، یک رخ ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی مضبوط دین ہے۔ انا، بے شک، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، من، سے، اہل الکتاب، اہل کتاب، والمشرکین، اور مشرکین، فی، میں، نار، آگ، جہنم، جہنم، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، اولئک، یہی لوگ، ہم، وہ، شر، بدترین، البریہ، مخلوق، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکوں میں سے وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ انا، بے شک، الذین، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، اولئک، یہی لوگ، ہم، وہ، خیر، بہتر، البریہ، مخلوق، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک تو یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ جزاؤہم، ان کی جزا، عند، پاس، ربہم، ان کا رب، جنات، باغ، عدن، ہمیشہ رہنے والے، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ۔ ان کی جزا، ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی، راضی ہوا، اللہ عنہم، ان سے، ورضوا، اور وہ راضی، عنہ، اس سے، ذالک، یہ، لمن، اس کے لیے جو، خشیہ، ڈرے، ربہ، اپنا رب، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اور یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے۔ تو یہاں پر سورہ بینہ کی تفسیر کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ تفسیر کہ جو لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے قبل بعثت نبویہ،
کافر تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کافر تھی، وہ اپنے کفر سے ہرگز باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہ آتی، یعنی کہ اللہ کا رسول جو ان کو پاک صحیفے پڑھ کر سنا دے جن میں درست مضامین لکھے ہوئے ہیں، اور مراد اس سے کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ تو قرآن مطلب یہ ہے کہ ان کفار کا کفر ایسا شدید تھا اور ایسے جہل میں مبتلا تھے کہ وہ کسی عظیم رسول کے ان کی راہ پہ آنے کی کوئی توقع نہ تھی، اسی اللہ تعالیٰ نے ان پر حجت تمام کرنے کے لیے اپنے آپ کو قرآن دے کر مبعوث فرمایا، اور ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو غنیمت سمجھتے اور اس پر ایمان لے آتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس واضح دلیل کے آنے کے بعد بھی دین میں مختلف ہو گئے، یعنی جس دین پہ پہلے قائم تھے اس میں بھی کیا کر دی انہوں نے؟ بہت سے اتباع، مطلب اس سے بھی جو ہے وہ دور ہو گئے۔ حالانکہ ان لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت کو اس کے لیے خاص رکھیں، یکسو ہو کر کریں، نماز کی پابندی رکھیں، زکوٰۃ دیا کریں، اور یہی طریقہ ہے ان درست مضامین یعنی مذکورہ کو بتلایا۔ یہاں پر یہ جو انہوں نے بتایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تو یہ تو الزام اہل کتاب کو، اور مشرکین اگرچہ پہلی کتب کو نہیں مانتے تھے مگر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا حق ہونا یہ بھی تسلیم کرتے تھے، اور یہ بات یقینی طور پر ثابت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شرک سے بالکل بری تھے، اور کتب قیمہ یعنی قرآن کا اس طریقے کے ساتھ متوافق ہونا بھی ظاہر ہے، اس لیے ان پر حجت تمام ہو گئی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ بے شک جو لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کافر ہوئے وہ آتش دوزخ میں جائیں گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو وہ لوگ بہترین خلائق ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے نزدیک ہمیشہ رہنے کی بہشتیں ہیں، یعنی جنت ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ رب العزت ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے۔